شمارا بندہ تیرے نثارا کا غم ہو گئے کہ بگڑا جاتا ہے کھیل میرا کہ بگڑا جاتا ہے کھیل میرا بگڑا جاتا ہے کھیل میرا بگڑا جاتا ہے کھیل میرا آقا آقا سوارا کا غم ہے بے شمارا کا بندہ تیرے نثارا کا غم ہو گئے. آخری محبت کے ساتھ کہہ رہے سبحان اللہ کہ ہلکا ہے اگر ہمارا پلہ کہ ہلکا ہے اگر ہمارا پلہ کہ ہلکا ہے اگر ہمارا پلہ ہلکا ہے اگر ہمارا پلہ ہلکا ہے اگر ہمارا پلہ بھاری ہے تیرا وطارا کا غم ہو گئے بے شمارا کا بندہ تیرے نثارا. سبحان اللہ. حضرات ماشاء اللہ. حضرات اب پروگرام بالکل تیزی کے ساتھ چل رہا ہے. حضور غازی ملت کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے نہیں یہ دین پر بیٹھاتے رہیں گے تو لوگ نہیں بیٹھیں گے. پروگرام کو چلانا اپنے رفتار میں. آپ سب بیٹھے رہیں. اس وقت میں قاضی شریعت ضلع ویشالی مہوا کی زمین سے نکلنے والی ایک عظیم ترین شخصیت مفکر اسلام مبلغ اسلام حضرت علامہ و مولانا مفتی علی رضا صاحب قبلہ مصباحی مہوا سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لا رہے ہیں. میں زحمت خطاب دینا چاہتا ہوں. محبت کے ساتھ استقبال کریں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس للانسان الا ما سعى صدق اللہ العلی العظیم. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. حضرات پورنیہ کے اس تاریخی میدان میں انسانی زندگی کا سیلاب تحریک بیداری اور ادارے شریعہ کے نام پر امٹ پڑا ہے. آج ہم اور آپ مختلف مسائل سے جھوج رہے ہیں. ایک مسئلہ تحفظ ناموس رسالت کا ہے جو بڑا اہم مسئلہ ہے, بڑا حساس اور سینسیٹیو مسئلہ ہے. یہ ہماری زندگی کا بڑا اہم مسئلہ ہے
اور سرکار کے تحفظ، ناموس کے تحفظ کے لیے ہم اپنے جان کی بازی لگانے کے لیے بھی ہر دم تیار رہتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ایک مسئلہ تعلیم کا ہے، مذہبی تعلیم ہو کہ عصری تعلیم، ایک مسئلہ اوقاف کی حفاظت کا ہے، ایک مسئلہ عورتوں کے استطاعت کا بھی ہے، ایک مسئلہ اردو زبان کی حفاظت کا بھی ہے، ایک مسائل ہے، ایک مسائل کا جہان آباد۔ سوال یہ ہے کہ آخر ان مسائل کا حل کیا ہے؟ یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ صرف رول لینے سے پھرتے نہیں، قوموں کے دن خوب نشانی بھی ہے لازم اشک افسانی کے ساتھ۔ کیا بات ہے؟ صرف اپنے گھروں میں ہم رہ لیں، اپنی مسجدوں میں رہ لیں، اپنے مدرسوں میں، اپنے مکاتب میں، اپنے کانفرنسوں میں بیٹھ کر کسی مسئلے پر افسوس کے الفاظ ظاہر کر دے، کیا اس سے مسئلہ حل ہو جائے؟ کیا بات؟ نہیں، اس سے مسئلہ حل نہیں ہو۔ اور یاد رکھیے، مسئلہ کا ہونا یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ جو قوم زندہ ہوتی ہے مسائل بھی اسی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ مر جائیے تو مسئلہ کی کیا ضرورت ہے؟ زندہ آدمی ہو وہ چلتا ہے، مر جانے والے کو اٹھایا جاتا ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ ابھی ہم مرے نہیں ہیں، زندہ ہے، اور زندہ ہے اس لیے مسائل زندہ ہے۔ دنیا میں کون سی قوم ہے جن کے ساتھ مسائل نہیں؟ تو مسئلہ سے گھبرانا نہیں ہے، مسئلے کا حل نکالنا۔ بہت بڑا پیغام جا رہا ہے، کیا بات؟ مسئلے کا حل نکالنا ہے۔ مسئلے کا حل نکلے گا کیسے؟ مسئلے کے حل نکالنے کے لیے کچھ چیزیں ہیں۔ سب سے بڑا اہم ذریعہ ہمارے پاس رسول اللہ کی سیرت طیبہ ہے۔ کیا بات؟ بے شک بے شک۔ دنیا کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو مسئلہ نبی کی سیرت میں نہ ہو۔ تو جہاں مسئلہ ملے گا وہی مسئلے کا حل بھی ملتا ہے۔ بہت اچھے۔ وہی مسئلے کا حل بھی ہے۔ حضرات گرامی اور برادران ملت اسلامیہ، ذرا چلیے نبی کی سیرت میں دیکھتے ہیں کہ آخر اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ حضرات، آپ کو معلوم ہے کہ زمانے جاہلیت میں مکہ شریف کے اندر کتنی بدامنی تھی، کتنا فساد تھا۔ وہ کون سی برائی تھی جو مکہ شریف کی سرزمین پر نہ پائی جاتی تھی؟ لوگوں کا حق مارا جاتا تھا، کیا کیا معاملہ تھا حضرات۔ مگر اس وقت زمانے جاہلیت میں کچھ غیور لوگ اکٹھا ہوئے، اور اکٹھا ہونے کے بعد انہوں نے کہا آخر کب تک ہم ان مسائل سے جھوجتے رہیں گے، اور کب تک مکہ بدامنی اور فساد کا شکار رہے گا؟ چلو آؤ کچھ مل بیٹھ کر ہم اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں۔ اور چند لوگ بیٹھے اور ایک تنظیم تیار کی، جو تنظیم سیرت کی کتابوں میں حلف الفضول کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حلف الفضول کیا ہے؟ حلف الفضول ایک تنظیم تھی، ایک تحریک ہے جو مکہ شریف میں ان لوگوں نے بنائی، چند لوگوں نے بنائے تھے۔ اس کا نام حلف الفضول اس لیے پڑا تھا کہ اس کے بنانے والے میں سب کے نام کے ساتھ فضل لگا ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ تنظیم اور یہ تحریک جو زمانے جاہلیت کے مکہ کے لوگوں نے بنائی تھی، اتنی پیاری تھی یہ تنظیم، یہ تحریک سرکار کو اتنی پسند تھی کہ ارشاد فرمایا کرتے تھے آج بھی اگر کوئی مجھ کو آل حلف الفضول کے نام سے کسی کی مدد کے لیے پکارے تو محمد رسول اللہ رات میں بھی مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ یا رسول اللہ، حضرات زندہ باد زندہ باد۔ یہ تحریک بیداری حضرت مولانا غلام رسول صاحب بلیاوی کی تحریک نہیں ہے، اور نہیں اور لوگوں کی تحریک ہے۔ یہ تحریک در حقیقت سرکار کی سیرت سے ماخوذ ہے، اور جب کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے سرکار کے سیرت طیبہ کے اسی پہلو کو سامنے رکھ کر ہمارے علماء نے تنظیمیں بنائی، تحریر چلائی۔ آپ کو یاد ہوگا شعبانوں کا کھیت جب 1985 میں اٹھا تھا تو علامہ ارشد القادری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایران کی سرزمین پر وہ جلسہ قائم کیا تھا، تاریخی جلسہ تھا۔ اور حضرات
مختلف علاقوں میں جلسہ قائم کیا. دلی کے رام لیلا میدان میں 1995 میں حضرت علامہ ارشد القادری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جلسہ قائم کیا. حضرات پھر 1995 ہی میں 94 میں ادارے شریعہ کانفرنس کے نام سے علامہ ارشد قادری صاحب نے جو قائم کیا ہے وہ آپ کا سامنے ہے, تاریخی حوالوں کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہے. حضرات یہ تحریک بیداری بھی اسی تحریک اور تنظیم کا حصہ ہے. در حقیقت یہ تحریک نہیں ہے, ہمارے مسائل کے حل کے لیے ایک روٹ مارگ ہے, ایک مارگدرشن ہے. تحریک کے جو مسائل, تحریک نے آپ کے جو مسائل اٹھائے اور اس کے حل کے لیے جو راستے نکالے ہیں, یقین جانیے رات ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ دوا کی بیماری کو پہچانے بغیر دوا دے دی جائے, لگے تو تیر ورنہ تکا. یہ ادارے شریعہ ہے, پہلے مرض کی تشخیص کرتا ہے, پہلے بیماری کو پہچانتا ہے, اور جب بیماری کی پہچان ہو جاتی ہے تب جا کے مولانا بلیابی صاحب دوا لاتے, نسخہ لاتے ہیں. 500 علماء کرام کا ایک خوبصورت قافلہ ادارے شریعہ میں جمع ہوا اور ملک کے نامور علماء اور مفکرین نے دوا تجویز کی. اسی دوا کا نام ہے تحریک بیداری. وہی دوا تحریک بیداری ہے. حضرات